والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک نو روایت فرمان والے نے، اور جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی مرتبہ دسیا تانوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد پائی نے۔ آپ دی والدہ محترمہ جناب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان نے، اور پھر عشرہ مبشرہ دے اندر یعنی او 10 صحابہ جنہاں نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرمائی سی، انہاں وچ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی شمار ہے۔ انہاں دے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر اس حدیث پاک نو روایت فرماندے نے کہ ولید بن عبد الملک بادشاہ اس دے دور حکومت دے اندر مسجد نبوی شریف دی توسیع کیتی گئی، یعنی وسیع کرنا سی مسجد نبوی شریف نو، تو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک دیوار قدمہ شریف والو جڑی ہے وہ گر گئی، تو اس دیوار نو دوبارہ تعمیر کرن واسطے جدوں اس دی بنیاداں نو کھولیا گیا تو اتھو ایک قدم مبارک ظاہر ہو گیا۔ روضہ شریف وچ جڑی مزارات نے نا، انہاں وچوں ایک قدم مبارک جا کے قدم مبارک ایک ظاہر ہو گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قدم مبارک ہے اور اسی کتے بے ادبی تا نہیں کر بیٹھے، اس وجہ تو خوف زدہ ہو گئے، لیکن کسی دی پہچان اچ نہ آوے کہ ایک قدم مبارک کدا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قدم مبارک ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قدم مبارک ہے، یہ بات سمجھ نہ آوے تو جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں کہ میں تو انہوں پہچان کے دسنا ماں۔ انہاں قدم مبارک ویکے، بخاری شریف دی حدیث دے قدم مبارک ویک کے نہ تے پہچان لیا، انہاں کیا ایک قدم مبارک نہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے تے نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق دا ہے، بلکہ ایک قدم مبارک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، یعنی قدم مبارک بالکل صحیح سلامت سی۔ اچھا، یہ واقعہ کدوں ہویا ہے؟ ولید بن عبد الملک بادشاہ 86 ہجری دے اندر بادشاہ بنیا ہے، کیڑے سن دے اندر 86، اور 87 ہجری دا یہ واقعہ ہے جدو مسجد نبوی شریف دی توسیع کیتی گئی اور دیوار گر گئی۔ 87 ہجری دا یہ واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وصال مبارک کدوں ہویا ہے؟ 11 ہجری دے اندر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال کدوں ہویا؟ 13 ہجری دے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کدوں ہوئی ہے؟ 23 ہجری دے اندر۔ 24 ہجری یکم محرم نو آپ نو دفن کیتا گیا، تو 23 ہجری دے اندر آپ دی شہادت ہوئی ہے حضرت فاروق اعظم دی۔
تو 87 دے اندر یہ واقعہ ہویا ہے، یعنی تقریباً حضرت عمر فاروق دی شہادت تو 64 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، 64 سال بعد، 64 سال بعد بھی حضرت عمر فاروق دا قدم مبارک صحیح سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کس طرح نکھر کے بخاری شریف جو ثابت پہ ہوندا، واضح ثابت ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے حضرات دیوبندی اور اہل حدیث حضرات دے امام تے انہاں دے پیشوا اسماعیل دہلوی دی کتاب تقویۃ الایمان پڑھ کے ویکھ لو، اس دے اندر وہ لکھدا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، استغفر اللہ۔ تو آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل جانے والے ہیں، بخاری شریف کہہ رہی ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک تے ورا الورا ہے، آپ دے جڑے غلام نے انہاں دے جسمانوں بھی مٹی کھاندی، بخاری یہ کہہ رہی ہے۔ اور میں کئی مرتبہ سنا چکے ہیں، ابن ماجہ شریف اور جناب والا مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمان دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین تے نبیاں دے جسمانوں کھانا حرام فرما دیتا ہے، تو آنا مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو چھیڑنا کھانا حرام کر دیا ہے، اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ دا نبی قبر اچ بھی زندہ ہوندا ہے حتیٰ کہ یرزق انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام دے جسمہ مبارکہ دے محفوظ رہن تے قرآن پاک دی آیات مبارکہ موجود نے، مثال دے طور تے پارہ نمبر 22 ہے، سورت دا نام سورہ سبا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ إِلَّا مِنْ سَأَتَهُ، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جس وقت بیت المقدس شریف دی تعمیر واسطے جنات نو مقرر فرمایا، آپ نماز وچ کھڑے ہو گئے، نماز دی نیت بن لئی، دوران نماز قیام وچ آپ کھڑے نے اور اپنے عصا مبارک لاٹھی تے اپنے عصا مبارک تے آپ ٹیک لگا کے کھڑے نے اور نماز پڑھ رہے نے، دوران نماز جناب حضرت سلیمان علیہ السلام دی وفات ہو گئی، 1 سال تک اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں کھڑے رہے، وفات ہو گئی کھڑے رہے، حتیٰ کہ وہ جڑا کیڑا ہوندا ہے نا لکڑی کھان والا کون سیوی، انہیں آپ دی لاٹھی مبارک نو کھادا ہے، لاٹھی مبارک نو، آپ دے جسم نو کسے چیز نے چھیڑیا آپ دا جسم مبارک سال تک میں محفوظ صحیح سلامت رہا ہے، لاٹھی نو دیمک کھا گئی تے پھر آپ دا عصا مبارک گریا تو آپ بھی زمین تے تشریف لیا، یعنی گر گئے آپ، تو آپ زمین تے تشریف لیا، اس وقت جنات نو پتہ لگا کہ آپ تے وفات پا چکے نے۔ تو بہرحال وہ ایک واقعہ طویل ہے، میں صرف اشارہ کرنا سی کہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو ویکھو لاٹھی نو دیمک نے کھادا ہے، آپ دے جسم نو مٹی نے یا کسی شے نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں، تو قرآن پاک اور حدیث سے مبارکہ آیات و حدیث نال یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے جسم مبارک محفوظ رہندے نے، سلامت رہندے نے۔ اور پھر بخاری شریف کہہ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء دیاں شاناں تے بڑیاں اونچیاں نے، انہاں دے غلاماں دی بھی یہ شان ہے کہ انہاں دے جسماں نو بھی زمین دی مٹی کھاندی، انتے پھر اسی یہ کہہ سکتے ہیں ساڈا کہنا ہے جائز بندا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پڑھ کے ویکھو محدثین کرام نے کئی ساری وہ حدیث مبارکہ جمع کیتیاں نے جنہاں دے اندر لکھیا ہے کہ نبیاں دے جسم نو بھی زمین دی مٹی نہیں کھاندی، اسی طرح شہداء کرام انہاں دے جسماں نو بھی مٹی نہیں کھاندی، اولیاء کرام دے جسماں نو بھی مٹی نہیں کھاندی،
علماء ربانیین صحیح العقیدہ با عمل عالم دین انہاں دے جسم نو بھی زمین دی مٹی نہیں کھاندی۔ اسی طرح جناب والا حافظ قرآن صحیح العقیدہ با عمل حافظ قرآن اس دے جسم نو بھی قبر دی مٹی کھاندی نہیں۔ اسی طرح جڑا درود پاک دی کثرت کرن والا ہے اس نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ جڑا ثواب دی نیت نال اذانہ پڑھن والا ہے او دے جسم نو بھی قبر دی مٹی 7 افراد گنائے نے۔ القول البدی دے اندر اپنی کتاب حضرت جناب امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ عالم بعمل صحیح العقیدہ جڑا ہے او دے جسم نو اور درود پاک دی کثرت کرن والے نو زمین دی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ اور دہلوی شریف دے اندر حدیث پاک کے فرمایا حافظ قرآن صحیح العقیدہ بعمل حافظ قرآن، عقیدہ بھی جدا صحیح ہوے بعمل بھی ہوے، وہ جدو قبر جاندا ہے فرمایا قبر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قبر دی مٹی نو دے جسم نو نہ کھائیں۔ مٹی قبر دی مٹی آندی ہے یا اللہ میں اے دے جسم نو کیویں کھا سکدی ہاں، دے سینے تیرا کلام موجود ہے۔ موطا امام مالک دے اندر حدیث پاک ہے، موطا امام مالک اس دے مصنف لکھن والے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی وفات ہوئی 179 ہجری دے اندر، اجے امام بخاری پیدا ہی نہیں سی ہوئے، ٹھیک ہے نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اجے آپ دے 196 ہجری دے اندر پیدا، 179 دے اندر موطا امام مالک دے لکھن والے مصنف امام مالک آپ وفات پا چکے نے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک دے اندر حدیث پاک لے کے آئے نے۔ حدیث پاک دے اندر بیان فرماندے نے کہ 2 صحابی حضرت جناب عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے، اور انہوں نے ایک قبر دے اندر یہ مسئلہ میں تو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جنگ احد دے موقع تے چونکہ زیادہ شہداء سن 70 افراد شہید ہوئے سن صحابہ کرام، تو ایک قبر دے اندر 2 نو دفن کیتا گیا سی۔ تو اے 2 صحابہ حضرت عمر بن جموح اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں دونوں نو ایک قبر دے اندر دفن کیتا گیا، سیلاب دی وجہ دے نال انہاں دی قبراں کھل گئیاں، تو انہاں نو جناب والا اتھوں منتقل کر کے دوسری جگہ تے دفن کرنا چاہیا، تو انہاں دے جسم مبارک جدوں کڈے گئے موطا امام مالک دے الفاظ موجود نے، انج لگدا سی جویں انہاں نو اسی کل دفن کیتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ انہاں دی وفات یعنی انہاں دی شہادت جنگ احد تو 46 سال بعد واقعہ پیش آیا، لیکن موطا امام مالک دے لفظ نے انج لگدا سی جویں انہاں نو کل دفن کیتا گیا، حتیٰ کہ انہاں وچوں ایک صحابی دے جسم تے زخم سی اور انہاں نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھے ہویا سی، انہاں دا ہاتھ ہٹایا گیا، جدو ہاتھ چھڈیا تو انہاں دا ہاتھ پھر جا کے زخم دے تے جا کے ٹک گیا، اور انہاں دے جسم مبارک کفن مبارک بالکل صحیح سلامت سن۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ او حضرات جڑے آندن قبر میں مر کر قبر میں مٹی میں ملنے والے استغفر انہاں دا عقیدہ نہیں ثابت ہوندا، بلکہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قرآن و حدیث تو ثابت پہ ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس عقیدہ اہل سنت صحیح برحق عقیدہ تے سانو قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اس سے تے اللہ تعالیٰ سانو موت عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔